بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر عطا کی گئی ہیں جو آپ کی امت سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی ہیں۔ یعنی ایسی 5 چیزیں اللہ پاک نے اس امت کو رمضان شریف کے حوالے سے عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی، جبکہ روزے پچھلی امتوں پر بھی کچھ نہ کچھ فرض کیے گئے تھے، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے تم پر ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، لیکن ان کو ان کے روزوں کے بارے میں وہ 5 چیزیں نہیں ملی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور سے عطا فرمائی ہیں۔ کیسا مقام ہے اس امت کا؟ وہ 5 چیزیں کیا ہیں جو رمضان شریف میں روزے دار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، بعض مرتبہ سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدہ میں ایک قسم کی حمک پیدا ہوتی ہے جو کبھی کبھار محسوس بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ ان کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے، کیونکہ انہوں نے جو بھوک کو برداشت کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ روزے دار جو پیاس کو برداشت کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جب اس نے بھوک اور پیاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برداشت کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت پر جو بھی اثر پڑے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انعام عطا فرمائیں گے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے یہ انعام ہے کہ ان کے لیے دریاؤں کی مچھلیاں تک ان کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ یعنی دریاؤں کی مخلوقات، یہ دریا کی مچھلیوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ وہ مخلوق بھی روزے دار کے لیے دعا فرماتی ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ جو نظر نہیں آتی وہ روزے دار کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، تو جو نظر آتی ہے وہ تو بطریق اولا روزے دار کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔ دیکھیں یہ مچھلیاں دریاؤں کے اندر ہیں، لیکن اللہ پاک ان کے اندر اس بات کو پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر جو روزے فرض کیے ہیں وہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے تم ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہو۔ کیسا اللہ پاک کا انعام ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا روزے داروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو ہر روز ان کے لیے آراستہ فرماتے ہیں۔ جنت ہر روز روزے داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت سے خود مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے جنت قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر ان قریب وہ تیری طرف آئیں گے۔ یہ مشقت، یہ ظاہر سی بات ہے، روزہ رکھنا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا یہ مشقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی
اس مشقت پر ہر روز روزے دار کو کیا عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ اس کے لیے ہر روز اللہ پاک جنت کو آراستہ فرماتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے، جس روزے دار کے لیے اللہ پاک نے جنت کو سجا دیا، انشاءاللہ اللہ پاک جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں بھائی، کسی چیز کے لیے کسی چیز کو سجایا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مالک بنانے کے لیے سجایا جاتا ہے، اس کے اکرام بھی اس کو سجایا جاتا ہے کہ وہ آئے گا، اس کو بٹھائیں گے، اس کا اکرام کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ روزے دار کے روزے کی وجہ سے جنت کو روزانہ آراستہ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ چوتھی خصوصیت فرمایا، اس ماہ مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، اور لوگ رمضان مبارک میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہے کہ رمضان شریف میں الحمدللہ نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، برائیاں یقیناً ہوتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں عام دنوں کے حساب سے۔ عام دنوں میں برائیاں جتنی ہوتی ہیں، رمضان مبارک میں برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان ہی یہ سوچتا ہے یار رمضان شریف ہے، جھوٹ سے بھی پرہیز کرتے ہیں، غیبت سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس کی یہ برکت ہے کہ غیر رمضان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، رمضان شریف میں اتنے گناہ نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیجئے نمازوں کی مقدار، الحمدللہ ماہ مقدس میں کتنے نمازی اللہ پاک سب کو توفیق دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، بڑھ چڑھ کر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، لیکن رمضان شریف میں اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو سارا سال نمازوں کے لیے نہیں آتے لیکن رمضان شریف میں آتے ہیں۔ بہرحال اس ماہ مقدس میں نیکیوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، مقدار کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ پانچواں خصوصی انعام فرمایا، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے روزے رکھے، ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث اب آپ نے بیان فرمائی تو حدیث کے آخر میں صحابہ کا سوال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مبارک۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ رمضان کے آخر میں مغفرت ہوتی ہے، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں؟ کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور اور معاملہ یہ ہے کہ مزدور کو اس کے کام کی اجرت اس کے کام کے ختم ہونے پر عطا کر دی جاتی ہے۔ روزے دار نے جب روزہ رکھا، جیسے ہی روزے مکمل ہوئے، اللہ پاک اس کی مزدوری اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کام کی مزدوری اللہ پاک دیں تو سبحان اللہ اس کا کیا ہی کہنا ہے، اللہ پاک کس قدر مزدوری عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانا نہیں چاہیے، یقیناً مشکل تو ہوتی ہے روزے میں، لیکن دیکھیں اس کے انعامات کتنے بڑے بڑے ہیں۔ 5 تو خاص طور پر جو اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی ہے، بہقی شریف میں بھی ہے، اور بھی کئی روایات، کئی حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادات کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم